بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی کہانی شروع کرتے ہیں۔ میرا نام صبا ہے۔ میری بڑی بہن کا نام نرگس ہے جو پچھلے 14 سالوں سے لندن میں مقیم ہے۔ ہم 5 بہنیں ہیں اور 5 بہنوں میں باجی نرگس کا سب سے پہلے والا نمبر ہے۔ میں سب سے چھوٹی ہوں۔ میرا اور باجی نرگس کا تقریباً عمر میں 8 سال کا فرق ہے۔ یوں مان لیجئے کہ میں ان کے بچوں کی طرح ہی ہوں۔ باجی کی جب ہم لوگوں نے شادی کر دی تو وہ اپنے شوہر ذیشان کے ساتھ لندن چلے گئی اور باقی کی تعلیم انہوں نے لندن سے ہی حاصل کی ہے اور وہیں پہ کسی ہسپتال میں بطور نرس ان کو جاب مل گئی۔ ہم لوگ ہمیشہ سے باجی نرگس کے ساتھ ویڈیو کال پہ بات کرتے تھے۔ باجی بھی ہم سے ویڈیو کال کے تھرو ہی بات کرتی تھی۔ اکثر لندن کا موسم دکھاتی، لندن کی بڑی بڑی عمارتیں دکھاتی، سڑکیں دکھاتی اور جہاں کہیں بھی گھومنے کے لیے جاتی تو وہاں پہ سارے ویو ہمیں ویڈیو کال کے تھرو ہی دکھاتی۔ ہم بہت خوش ہوتے۔ میں ہمیشہ چاہتی تھی کہ باجی نرگس پاکستان کب آئیں گی، پاکستان کب ہم سے ملنے آئیں گی، کب ہم ایک ساتھ وقت گزاریں گے، کب ہم گلی چوراہوں میں گول گپے کھائیں گے، کب ہم گھومنے پھرنے جائیں گے، کھانا کھانے جائیں گے، لوگوں کے گھر گھومنے سیر سپاٹے کے لیے جائیں گے۔ لہٰذا میری بہن کی شادی ہو چکی تھی اور اب میری ایک ہی نہیں بلکہ ساری بڑی بہنوں کی شادیاں ہو چکی تھیں۔ وہ بھی شہر میں ہی شادی شدہ تھی اور شہر میں ہی مقیم تھی۔ وہ بھی ہمیشہ ہم سے ملنے کے لیے آتی تھی، کبھی 3 مہینے میں تو کبھی 2 مہینے کے بعد۔ ہماری ساری بہنیں اب شادی شدہ تھیں سوائے میرے۔ میں، امی اور ابا ہم تینوں ہی گھر پہ رہ رہے ہوتے ہیں۔ اب ابا کافی علالت کے بعد فوت ہو گئے۔ کافی دن ہو گئے تو باجی نرگس کو ہسپتال سے چھٹی نہیں ملی۔ ان کی فلائٹ میں کوئی بھی سیٹ نہیں ملی کہ وہ پاکستان نہیں آ سکتی۔ انہوں نے تو ابا کا وفات کے بعد ان کا آخری دیدار بھی نہیں کیا اور باجی کو ابا کی وفات کے تقریباً 1 ہفتے کے بعد چھٹی ملی۔ لیکن اس وقت باجی نے کہا کہ اماں اب میرا آنے کا کوئی مقصد نہیں ہے، میں نے تو ابا کا آخری دیدار بھی نہیں کیا، اب مجھے سیٹ بھی مل گئی ہے اور چھٹیاں بھی، لہٰذا اب میرا دل نہیں مان رہا کہ ابا کا آخری دیدار نہیں ہوا، اب مجھے کوئی بھی موقع ملے میں نہیں آ سکتی۔ لہٰذا اس طرح باجی اپنے کاموں میں مصروف ہو گئی اور 3 سال کا عرصہ ایسے ہی گزر گیا۔ اب باجی کے آنے کا وقت ہو چکا تھا۔ باجی نے تقریباً 3 سال کے بعد پہلی مرتبہ پاکستان آنے کا فیصلہ کیا اور انہوں نے ہمیں 1 مہینہ پہلے ہی بتا دیا تھا کہ میں پاکستان آ رہی ہوں۔ میرے لیے اور میری امی کے لیے، ہم ماں بیٹی گھر پہ جو اکیلی رہتی تھی، ہم بہت خوش ہو رہی تھی کہ ہماری بہن اتنے سالوں کے بعد وطن واپس آ رہی ہیں، وہ بھی لندن سے آ رہی ہیں۔ باجی کی واپسی کا ہر گلی محلے میں ہر گھر کو پتہ چل چکا تھا۔ سب یہی کہہ رہے تھے کہ ان کی لندن کی بیٹی آ رہی ہے۔ ہم نے باجی نرگس کے آنے سے پہلے گھر کی صاف ستھرائیاں کی، باجی کے لیے علیحدہ کمرہ بھی تیار کروا لیا۔ لہٰذا ہمیں یہ تھا کہ باجی ہمارے بہنوئی ذیشان کے ساتھ ہی پاکستان آئیں گی۔ لہٰذا باجی نے ہمیں بتایا کہ نہیں وہ اکیلی ہی آ رہی ہیں، ذیشان کو چھٹیاں نہیں ملی، اس لیے ان کا انتظار نہ کیا جائے۔ لہٰذا 1 مہینے کے طویل انتظار کے بعد بالآخر باجی پاکستان آ ہی گئی۔ میں بہت خوش تھی، باجی سے 1400 سال کے بعد جو مل رہی تھی، آخر کار وہ گھڑی آ ہی گئی۔ میں اور امی باجی نرگس کو دیکھ کے بہت خوش ہوئیں۔ ہم ان کے گلے ملی۔ ہم نے سوچا کہ آج باجی کی فرمائش کی ہر چیزیں بنائیں گی۔ میں اور اماں باجی کی خاطر مدارت میں خوب لگ گئے۔ جو باجی کو چیزیں پسند تھیں وہ سب ہم نے بنا ڈالی۔ باجی فریش ہونے گئی تو آرام کرنے لگی۔ جب سو کے اٹھیں تو اماں نے کہا تمہاری بہن تھک گئی ہوگی، فوراً اس کے لیے چائے بنا کے لے آؤ، وہ آرام کر رہی ہے۔ میں چائے بنا کر ان کے کمرے میں ہی لے گئی تو باجی اپنا فون استعمال کر رہی تھی کہ اچانک سے میں نے دیکھا کہ وہ فون پہ کسی کے ساتھ باتیں کر رہی ہیں۔ اچانک سے میں دروازے پہ دستک دینا بھول گئی تو باجی ایک دم سے چونک گئی۔ باجی کو فون پہ باتیں کرتا دیکھ کے میں تھوڑی سی حیران ہو گئی تو باجی نے مجھے زور سے دھپکا اور کہا صبا کوئی تمیز نہیں ہے تمہیں، کسی کے کمرے میں بغیر پرمیشن کے نہیں جانا چاہیے۔ لہٰذا باجی کو اس طریقے سے چونک کے دیکھ کے مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اتنے عرصے کے بعد باجی پاکستان آئی ہیں لیکن ان کا لہجہ بہت زیادہ سخت ہو گیا ہے۔ آخر ایسے بھی کیا وجہ تھی؟ میں کمرے میں اگر بنا دستک دیے آ گئی تو اس میں کیا حرج تھا؟ آخر باجی فون پہ ایسا کر کیا رہی تھی؟ لہٰذا باجی نے فون بند کر دیا اور کمرے سے باہر چلے گئی اور باہر جا کر
امی کے پاس صحن میں بیٹھ گئیں اور کہنے لگیں، امی تمہاری بیٹی کو تو ذرا بھی تمیز نہیں ہے، اس کی حرکتوں کی وجہ سے میں پاکستان نہیں آتی۔ میری اماں نے کہا، کچھ نہیں ہوتا نرگس، کیا ہوا؟ کچھ نہیں ہے، چھوٹی بہن ہے اور تم کافی عرصے کے بعد آئی ہو، یہ تمہاری چھوٹی بہن ہے، اس کو کچھ مت کہو۔ لہٰذا بات اسی وقت رفع دفع ہو گئی۔ امی نے باتوں باتوں میں یہ کہہ دیا، نرگس تمہیں تو چاہیے تھا کہ اپنی چھوٹی بہن کے لیے لندن سے ہی کوئی رشتہ دیکھو، اب بھئی تمہاری یہ ذمہ داری ہے۔ یہ بات سن کے نرگس باجی ایک دم سے کہہ اٹھی، ایک دم سے چونکی اور غصے میں آ گئی اور کہنے لگی، یہ گوار، اس کو لندن کون لے کے جائے گا؟ ایسی شکلیں لندن نہیں جاتی، اس کا ذمہ تو آپ اپنے سر پہ ہی رکھیں، یہ تو ان پڑھ ہے، یہیں کے ماحول میں رہ کے اس نے BA کیا ہے، اس کی شادی کا ذمہ آپ خود ہی لے لیں، وہاں لوگ پڑھے لکھے رہتے ہیں، وہاں ایسی لڑکیوں کی ضرورت نہیں ہے، اس کا رشتہ آپ کسی گلی محلے میں ہی دیکھ لیں۔ میں نے یہ بات سنی تو میری آنسوں سے آنکھیں بھر گئیں۔ آخر اتنی بھی مغرور کیوں ہیں؟ لندن جانا کوئی مغرور والی بات تو نہیں، ایسے رشتے کہ انسان لندن جا کے اپنوں کو ہی بھول جائے۔ خیر باجی جب بھی فری ہوتی تو اپنے فارغ اوقات میں وہ ہمیشہ فون پہ ہی لگی رہتی۔ میں نے ان کو کئی دفعہ فون پہ باتیں کرتے دیکھا ہے، لیکن میں نے کبھی ان سے پوچھا نہیں کیونکہ وہ باجی مجھ سے چڑ جاتی تھی۔ ایک دن اچانک میں کمرے میں داخل ہوئی تو باجی فون پہ باتیں کر رہی تھی، لہٰذا میں نے چپکے سے ان کی بات سنی۔ باجی فون پہ کہہ رہی تھی، کوئی بات نہیں خرم، میری بات سمجھنے کی کوشش کرو، میں دیکھتی ہوں۔ میں اس وقت حیران اور پریشان ہو گئی کہ یہ کیا، باجی بہنوئی کو کیا دھوکہ دے رہی ہیں؟ باجی کو ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا، وہ باجی کا کتنا خیال رکھتے ہیں۔ ذیشان بھائی باجی کو اپنے ساتھ بھی لے کے گئے، لندن سے باجی کی تعلیم مکمل کروائیں، پھر بھی باجی بہنوئی کے ہوتے ہوئے یہ خرم کون ہے، اس کے ساتھ ایسی باتیں کیوں کر رہی ہیں؟ یہ باتیں ہمیشہ سے میرے دل میں ہوتی، آخر کون ہوگا، باجی اس کے ساتھ باتیں کیوں کرتی ہیں؟ لیکن میری کبھی ہمت نہ ہو سکی کہ میں باجی سے فیس ٹو فیس پوچھ سکوں، کیونکہ باجی ہمیشہ سخت لہجے میں ہوتی تو میری بےعزتی کر دیتی۔ لہٰذا اب میری ہمت نہیں رہی، لہٰذا کبھی میں یہ سوچوں کہ میں اماں کو ہی بول دوں، لیکن اماں بھی باجی کے سخت لہجے کی وجہ سے کچھ نہ بول سکیں۔ باجی کو لندن سے آئے ہوئے 1 مہینہ ہو چکا تھا۔ ارد گرد کی محلے کی عورتیں ہمارے گھر آنا شروع ہو گئیں، یہ دیکھنے کے لیے کہ ہماری لندن کی نرس باجی کیسی ہیں۔ باجی پیشے سے نرس تھی کہ لندن کی ہواؤں نے نرگس باجی کو کس حد تک بدل دیا ہے۔ محلے کی عورتیں آتی، پورا محلے میں باجی لندن والی کے نام سے مشہور ہو گئی کہ ان کی بیٹی لندن میں رہتی ہے، لندن سے پڑھ کے آئی ہے، لندن کی ڈاکٹر ہے۔ وہ نرس کو بھی ڈاکٹر سمجھتی تھی۔ ہماری محلے کی عورتیں دن سے رات تانتا بندہ رہتا، باجی سے ملنے آتی، لندن کے بارے میں پوچھتی، عمارتوں کے بارے میں پوچھتی، وہاں کی رہنے والی انگریز عورتوں کے بارے میں پوچھتی، لہٰذا طرح طرح کی پوچھتی باتیں۔ باجی کبھی منہ چڑھاتی تو کبھی ان کے پاس بیٹھتی، باجی جیسے اپنی ہی ہواؤں میں تھی۔ لہٰذا امی نے بھی بتا رکھا تھا کہ میری بیٹی لندن میں ڈاکٹر ہے، لندن میں ڈاکٹر ہے، یہی تو سنتے ہی وہ تانتا بندہ رہتا ان عورتوں کا، اور یہی آ کے باجی کو کہتی کہ لندن والی ڈاکٹر کے پاس ہم نے ملنے جانا ہے اور اس کو بتانا ہے کہ ہمیں فلاں مرض ہے، پٹھوں کا درد ہے، جوڑوں کا درد ہے، کمر درد ہے، ٹانگوں کا درد ہے۔ لہٰذا وہ اپنی کوئی نہ کوئی درد لے کے تو باجی کے پاس بہانے سے آ ہی جاتی تھی، اور باجی بھی ان سے خوب مہنگا چارج کرتی تھی۔ کبھی کبھی تو وہ آپس میں بیٹھے یہ سرگوشیاں کرتیں کہ بہن میں نے تو اس دفعہ عید کے کپڑے بھی کم لیے ہیں، خرچہ بچا لیا ہے، میں نے لندن والی ڈاکٹر صاحبہ سے اپنا علاج کروانا ہے۔ تو دوسری کہتی، ہاں بہن میں نے بھی اس دفعہ راشن کم ڈلوایا ہے، شوہر کی پاکٹ منی سے پیسے بچا لیے ہیں تاکہ لندن والی ڈاکٹر سے اپنا مہنگا علاج کروا سکوں، مجھے اب گلی محلے کے کسی بھی ڈاکٹر کے پاس جا کے اپنے پیسے نہیں خراب کرنے۔ لہٰذا میں ان کی باتیں سن کے بڑی حیرت زدہ ہوئی کہ ڈاکٹر تو نہیں نرس ہے، لیکن اماں نے تو ڈاکٹر ہی مشہور کیا تھا۔ تو اس طرح باجی ہمارے پورے محلے میں لندن والی ڈاکٹر کے نام سے مشہور ہو گئی۔ باجی ان سے خوب پیسے بٹورتی، ایسے لگتا جیسے باجی نے اپنا پیشہ ہی بنا لیا ہو۔ دن بدن باجی نے اپنا ایک کلینک بنا لیا اور ان سے خوب پیسے بٹورنے لگی۔ لہٰذا میں اسی بات سے پریشان تھی کہ باجی کو لندن کے ہسپتال سے کیا تنخواہ نہیں ملتی۔ میرے ذہن میں یہ باتیں آتی کہ غریب محلے کی عورتوں سے باجی کیسے بے دریغ پیسے بٹور رہی ہیں۔ میں خود تو نہ بول سکتی، لیکن اماں کو ضرور کہتی
کہ یہ غریب لڑکیاں ہیں، غریب عورتیں ہیں، ان سے پیسے نہ لیں، مفتی علاج کر دیں۔ اماں بھی باجی کے اس رویے کی وجہ سے، سخت رویے کی وجہ سے ان سے کوئی بات نہ کر سکتی۔ عورتیں اپنے عورتیں جو بیچاری اپنے راشن کے پیسے بچا کر باجی کو فضول خرچی کے پیسے دیتی ہیں، لہٰذا باجی کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اس طرح کی باتیں تو میرے ذہن میں آتی، لہٰذا میں اور امی باجی کے دن بدن بڑھتی ہوئی فیسوں کے اخراجات دیکھ کر خاموش ہو جاتی کہ باجی ان کے ساتھ صحیح نہیں کر رہی۔ آخر ہے تو وہ ایک نرس ہی، ان کو تنخواہ بھی ملتی ہے، لیکن اماں نے جو مشہور کر دیا تھا کہ باجی تو لندن کی ڈاکٹر ہیں۔ لیکن باجی کا یہ رویہ دیکھ کر امی بھی بڑی پریشان تھیں، وہ بھی باجی کو کچھ بھی بولنے سے قاصر تھیں۔ یہاں تک کہ ایک دن باجی نے ہمیں کہا کہ تم دونوں تیار ہو جاؤ، آج ہم باہر جائیں گی۔ یہ سن کے میں اور امی بہت خوش ہوئے۔ آج ہم باہر گئے تو ہم نے شام کو گول گپے کھائے، گھومنے پھرنے گئے، آئس کریم کھائی، رات کا کھانا کھایا اور شاپنگ بھی کی۔ ہم بہت خوش تھے، یہاں تک کہ باجی نے ہمیں شاپنگ کے لیے، عید کی شاپنگ کے لیے 2 جوڑے بھی لے دیے تھے۔ ہم سن کے تو بڑے حیران اور دیکھ کے تو بہت ہی خوش ہوئے کہ باجی جیسی کنجوس لڑکی ہمیں اتنے مہنگے مہنگے تحفے دے رہی ہے۔ لہٰذا باجی دل کی بری نہیں تھی، ان کا رویہ تھوڑا سا سخت تھا۔ ہم خاموش ہو جاتے۔ ہم نے شاپنگ کی، گھومے پھرے اور پورا ایک دن اچھے سے باجی کے ساتھ گزارا اور شام کو گھر واپس آ گئے۔ اور شام کو آتے ہی جیسے میں نے چائے بنائی تو امی باجی کے ساتھ بیٹھ گئے، تو باجی وہاں سے اٹھی اور اپنے کمرے میں چلے گئی۔ کمرے میں جاتے ہی باجی نے فون پہ اسی آدمی کے ساتھ باتیں شروع کر دیں۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا یہ کیا ماجرا ہے، یہ کیا چکر ہے۔ ہر وقت میرے ذہن میں یہی باتیں چلتی، آخر باجی کا وہ لگتا کیا ہے، اپنے شوہر کو دھوکہ دے رہی ہیں۔ لیکن پھر مجھے دوسری طرف یہ بھی اندازہ ہو جاتا کہ باجی دیکھنے میں تو کافی خوبصورت ہے۔ بے شک اس سال وہ 30 سال کی ہو جائیں گی، لیکن ان کی خوبصورتی اور ماحول نے ان پہ بہت اثر انداز ہوئی ہیں۔ لندن کی ہواؤں نے اور وہاں کے ماڈرن ماحول نے باجی کو 18 سال کا بنا دیا تھا۔ لمبے لمبے بال، دبلا پتلا جسم، سفید رنگ، اور ماڈرن لڑکیوں کی طرح وہ لگتے ہی نہیں تھی کہ وہ اس سال 30 سال کی ہو جائیں گی۔ خیر میں نے کہا ہو سکتا ہے کہ وہ اتنی خوبصورتی اور ماڈرن دیکھ کے ہی باجی پہ فدا ہو گیا ہو، اور کیوں نہ ہوتا، باجی پہ کوئی بھی فدا ہو سکتا تھا، اور ایک وہ فرفر انگریزی جو بولتی تھی۔ لہٰذا باجی فون پہ یہی کرتی باتیں کہ خرم میری بات سمجھنے کی کوشش کرو۔ مجھے سمجھ نہیں آتا تھا کہ ذیشان بھائی سے اتنا دور ہو کر وہ اپنے دوست سے بات چیت کر لیں۔ باجی ذیشان بھائی کو خراب کر رہی ہیں، وہ اپنا رشتہ خراب کر رہی ہیں۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ باجی کو اس بارے میں بات کیسے کروں۔ میں تھوڑا سا پریشان ہو جاتی، پھر چپ ہو جاتی۔ لہٰذا 2 سے 3 مہینے تو اسی کشمکش میں گزر گئے۔ لہٰذا پھر میں نے باجی کی فکر کرنا چھوڑ دی کہ ان کی زندگی ہے، جیسے چاہیں گزاریں، کسی کو دھوکہ دیں تو کسی کو اپنی زندگی میں رکھیں، جس کے ساتھ چاہیں گھر بسائیں، مجھے اب کوئی فرق نہیں پڑتا، ان کی زندگی ہے۔ میں ایسے ہی بلا وجہ کسی کی ذاتی زندگی میں دخل اندازی نہیں کر سکتی۔ لہٰذا اس طرح 2 سے 3 مہینے گزر چکے تھے۔ ہمارے گھر میں محلے کی عورتوں کا تانتا بندہ رہتا۔ اب تو باجی نے زیادہ پیسے آنے کی وجہ سے گھر میں ہی ایک کمرے کو کلینک بنا لیا تھا۔ جو بھی عورتیں آتی باجی کے ساتھ علاج کرواتی، اور اس کلینک میں عورتوں کا تانتا بندہ رہتا۔ لمبی قطار لگ جاتی، نمبر لے لے کے اندر آتی۔ باجی بہت ہی موڈ میں رہتی اور باجی سے علاج کرواتی، اور ہم سے تو کبھی بات باجی سیدھے منہ کرتی ہی نہیں تھی۔ لہٰذا باجی خرچہ ہمیں کھلا دیتی تھی، لیکن موڈ کی پکی تھی۔ خرچہ دینا ہوتا تھا تو دل کھول کے دیتی تھی، منع نہیں کرتی تھی، لیکن ان کی ذاتی زندگی میں اگر کوئی دخل اندازی کرتا تو وہ ایک دم سے جھنجھنا ہٹ جاتی۔ خیر اب یہ باتیں گزرے بھی وقت ہو چکا تھا۔ باجی نے کلینک بنایا تو عورتیں آتیں۔ ہم باجی سے اکثر پوچھتے کہ تم نے لندن نہیں جانا، تو باجی ہمیشہ یہی پوچھتی کہ میری ماں اور بہنوں کو تو مجھے گھر سے نکالنے کی جلدی ہے، چلی جاؤں گی میں ایک دن، آپ لوگوں کو پتہ نہیں میرے یہاں رہنے سے کیا مسئلہ ہے۔ خیر وہ اس طرح ایموشنل ہو جاتی، اور امی بھی پریشان ہو جاتی کہ نہیں بیٹا۔ امی بھی باجی کو کہتی کہ نہیں بیٹا، میں تو تم سے ویسے ہی پوچھ رہی ہوں، کون سی ماں اور بہن ہے جو اپنی بیٹی سے جان چھڑوائے، یہ تمہارا گھر ہے، ہمیشہ کے لیے رہو، لیکن میرا پوچھنے کا مقصد یہ ہے کہ تمہاری
وہاں پہ ڈیوٹی ہے, ہسپتال میں تمہاری ضرورت ہوگی, تمہیں کیا فون کالز نہیں آتے, تمہاری چھٹیوں کا کیا ہوگا. باجی ٹال مٹول کر دیتی, وہ ہمیں کچھ بھی بات نہیں بتانا چاہتی تھی. خیر کلینک میں دن رات عورتوں کا تانتا بندہ رہتا. مریض آتے, آپریشن کے بارے میں معلومات لیتے, کبھی جوڑوں کی درد, کبھی پٹھوں کے درد, کبھی گردے کا درد, کبھی ٹانگوں کا درد, نہ جانے کہاں کہاں ان کی درد ہوتی تھی. اور وہ ہمارے گھر تانتا بندہ ہوتا تھا ان عورتوں کا, اور بھاری بھرکم فیس لے کے اپنے بٹوے میں بٹور کے آ جاتی تھی. اور باجی بھی شیر کی طرح منہ کھول کے ان کے پیسے بٹورنے کے لیے بیٹھی رہتی کہ آئے ہیں ہم لندن والی ڈاکٹر صاحبہ سے اپنا علاج کروانے, ڈاکٹر کو بلاؤ. تو باقی سارے ہی ڈاکٹر کو وہ بھول جاتی, لہٰذا باجی بھی منہ کھول کے ان سے رقم وصول کرتی اور وہ دے بھی جاتی. مجھے ایک بات سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ امی کو یہ باتیں عجیب کیوں نہیں لگتی. لہٰذا باجی کے پاس ایک عورتیں آتی تھیں. ایک عورت ایسی بھی تھی جو کہ نقاب کر کے, منہ پہ کپڑا ڈال کے, ہاتھ پاؤں پورے کور ہوئے ہوتے تھے. وہ باجی کا پوچھتی اور باجی اس کو جب کلینک میں لے جاتی تو باقی سب مریضوں کو کمرے سے باہر نکال دیتی, اور جب وہ کلینک میں ہوتی تو کسی اور کو اندر نہیں آنے دیتی. مجھے سمجھ نہیں آتی تھی. 1-2 ہفتے وہ عورت اسی طریقے سے آئی, نقاب میں آتی تو باجی سب کو نکال دیتی اور نقاب میں ہی چلی جاتی. میں نے سوچا آخر یہ عورت ہے کون. میں نے امی کو بتایا. امی نے کہا نہیں تم باتیں فضول میں کے نہ سوچو. میں نے کہا نہیں امی, ہمیں کچھ نہ کچھ سوچنا ہوگا. میں نے یہاں تک دیکھا کہ باجی جب اس عورت سے باتیں کرتی ہے تو باجی کی آنکھیں بھیگ جاتی ہیں, پریشان ہو جاتی ہیں. میں نے ایک دن امی کے ساتھ منصوبہ بنایا کہ اگلی دفعہ جب وہ عورت آئے گی تو ہم چھپکے سے اس کو دیکھیں گے. لہٰذا اگلے ہی ہفتے وہ عورت آ گئی تو میں نے دیکھا کہ باجی اس کے ساتھ باتیں کر رہی ہے. اس عورت نے کلینک میں آتے ہی اپنا منہ سے کپڑا ہٹایا اور میں نے امی کو فوراً اشارہ کر دیا. ہم دونوں ماں بیٹی کھڑکی میں کھڑے ہو گئے. اس عورت نے اندر جاتے ہی اپنے منہ سے نقاب ہٹا لیا, برقع اتار کے رکھ دیا, باجی سے گلے ملی, باجی کو جیب سے ایک ٹیبلٹ نکال کے دی. باجی نے وہ گولیاں کھا لی اور پانی پی لیا. پتہ نہیں باجی کو وہ انگلش میں کیا کہہ رہی تھی. اس طرح گمان ہو رہا تھا جیسے وہ باجی کے پیچھے لندن سے ہی آئی ہوئی ہو. لہٰذا اس کے جانے کے بعد میں نے اور امی فوراً نے سوچا کہ ہم باجی سے آج اس بارے میں ضرور پوچھیں گے. ہم دونوں اندر چلے گئے اور باجی سے اس بارے میں پوچھا تو باجی نے پریشان ہو کر ہمیں کہا کہ یہ عورت لندن سے ہی آئی ہے. ہم نے باجی سے ہر طریقے کے سوال کیے کہ تم 6 مہینے سے وہاں نہیں جا رہی ہو, جھوٹ موٹ کے ہمیں بہانے بنا رہی ہو. یہ باتیں سن کر باجی اچانک سے پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع ہو گئی اور کہنے لگی مجھے معاف کر دیں, میں نے 6 مہینے سے آپ سے اور چھوٹے سے بہت جھوٹ بولے ہیں. میں لندن سے چھٹیوں کے لیے نہیں آئی بلکہ ہمیشہ کے لیے لندن کو چھوڑ کے پاکستان آ چکی ہوں. یہ کہہ لیں مجھے لندن سے نکالا جا چکا ہے. یہ عورت جس پہ آپ شک کر رہی ہیں یہ لندن میں ہی تھی, کام کے سلسلے میں پاکستان آئی ہوئی تھی. یہ مجھے ٹیبلٹ دے رہی تھی کیونکہ وہاں میں بیمار تھی. امی آپ نے میرے ذیشان کے ساتھ شادی تو ضرور کر دی, وہ مجھے لندن بھی لے گیا. اس نے مجھ سے بہت کام کروایا, میری پڑھائی چھڑوا دی, سارے گھر کے کام کروائے. اس کی ماں کو گھر کے سارے کاموں کی بہت جلدی ہوتی, مجھ سے بات نہ کرنے دیتی. جب بھی آپ لوگوں کا فون آتا تو فون پکڑ لیتی یا پھر اسپیکر آن کر دیتی. میرا بہت دل چاہتا تھا کہ میں گھر والوں سے ملوں. میرے پہ ہر طریقے کی نگرانی کی جاتی, ہر طریقے کی آزادی سے مجھے محروم رکھا گیا. یہاں تک کہ تھوڑی بہت پڑھائی جو میں پاکستان سے کر کے آئی تھی میں نے تھوڑی بہت وہاں اپنے تحت پوری کی, اور وہاں انگلش ہسپتال تھا, وہاں پہ میں نے بطور نرس کام کرنا شروع کر دیا. اس طرح میری آمدنی کا گزر بسر شروع ہو گیا. امی میں کینسر کی مریضہ ہوں. ڈاکٹر خرم جو مجھ سے فون پہ بات کرتے ہیں, جن کا مجھے ہر وقت فون آتا ہے, وہ میرا علاج کر رہے ہیں. لہٰذا انہوں نے ہی کہا تھا کہ تمہاری زندگی آگے بہتر نہیں ہے, ایسی حالت میں تم اپنے وطن واپس لوٹ جاؤ, تمہارے لیے یہی بہتر اور ضروری ہوگا. لہٰذا فون پہ میں ان کو اپنی طبیعت کے بارے میں پوچھتی رہتی ہوں. وہ مجھے مختلف ہدایت کرتے رہتے ہیں. اور یہ عورت لندن سے ہی آئی ہے. ڈاکٹر صاحب ان کے ہاتھ سے میری دعائیں بھیجتے ہیں. آپ نے میرے لیے بہت اچھا سوچا تھا کہ لندن کا رشتہ ہے کر دیتے ہیں, لیکن بیٹیوں کی خوشیاں
پیسوں سے نہیں خریدی جا سکتی. بیٹیوں کی خوشیاں تو ان کے نصیبوں سے ہوتی ہیں. افسانہ نگری کے سامعین کو اگر آج کی یہ سٹوری اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور ویڈیو کو اپنے آگے دوستوں کو ضرور شیئر کیجیے گا. شکریہ.